بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها صدق اللہ العظیم۔ یہ جو موضوع ہے بہت حساس ہے اور ہم اپنے وقت سے کافی تاخیر پر ہیں۔ میں نے پہلے ہی اپنی ساری باتیں لکھ لی تھیں تاکہ میں حشو و زوائد سے ہٹ کر اپنی پوری بات مکمل آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ سب سے پہلے ہم کو ایک خاص پس منظر دیکھنا ہوگا، جو یکساں سول کوڈ کا پیچھے پس منظر رہا ہے وہ بھی، اور جو اب تازہ پیدا ہوا ہے وہ بھی، تب ہم اس مسئلے کو ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں گے۔ یونیفارم سول کوڈ یا یکساں سول کوڈ بھارت کے کسی ایک مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تمام مذاہب سے اور یہاں کے تمام باشندوں کی تہذیب و ثقافت سے براہ راست تعلق ہے، مگر اس پر افسوس ہے کہ اب اس کو اقتدار کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے 27 جون 2023 منگل کے روز میرا بوتھ سب سے مضبوط اس مہم کے تحت بھوپال میں بی جے پی کے کارکنوں کے ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یونیفارم سول کوڈ یعنی یکساں سول قانون لانے کی وکالت کی۔ ہم وزیر اعظم کے اس بیان کو لا کمیشن کو متاثر کرنے اور اس معاملے پر عوام میں ایک بیانیہ تیار کرنے کی کوشش سمجھتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ قوانین کا ایک مجموعہ ہے جو شادی، وراثت اور گود لینے اور وقف وغیرہ جیسے معاملات سے نمٹنے والے مختلف مذاہب کے ذاتی قوانین کا متبادل ہوگا۔ بھارتی آئین میں یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے صرف ایک جملہ درج ہے۔ یہ اصول آئین کے باب 4 میں آرٹیکل 44 کے تحت آتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مملکت یہ کوشش کرے گی کہ بھارت کے پورے علاقوں میں شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ کی ضمانت ہو۔ قانونی ماہرین کے مطابق آئین کی متعدد دفعات میں مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، جس کے پیش نظر یونیفارم سول کوڈ اس آزادی کی ضمانت سے متصادم ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یو سی سی کے لیے مشیر آرٹیکل 44 یہ ڈائریکٹیو پرنسپل ہے، رائٹ ہے، جو اس ملک کے ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل اور اس کی تبلیغ کرے۔ وہ چاہے تو مذہب تبدیل کر سکتا ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ کوئی ڈائریکٹیو پرنسپل جس کی حیثیت ایک مشورے یا اختیاری کام کی ہے، کسی بھی شہری کے بنیادی حق کو ختم نہیں کر سکتا۔ قانون داں حضرات اس کو سمجھ سکتے ہیں، کریٹیو لا بنانا خصوصاً اس چور دروازے سے دستور کی روشنی میں کسی طور درست نہیں ہے۔ تمام کوششیں مسلم پرسنل لا میں تبدیلی لانے کی خارجی جو بھی ہوتی رہی ہیں، اس پر ہندوستانی مسلمانوں نے بالعموم مذہبی احکام میں دخل اندازی، اسی کو انہوں نے تصور کیا، اور یہ حقیقت واقعہ ہے کہ تمام کوششیں آئین کے ذریعے دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہی قرار پائیں گی۔ آر ایس ایس کے بنیادی نظریہ ہے ایک ملک، ایک نظریہ اور ایک زبان۔ اسی سے متاثر حکمراں جماعت یہ چاہتی ہے کہ یکساں سول کوڈ کے ذریعے پورے ملک کے لیے ایک مجموعہ قوانین کی تشکیل و تدوین ہو، جو شادی، طلاق، نان و نفقہ، وراثت اور گود لینے جیسے اہم قانونی معاملات میں تمام مذاہب و عقیدوں کے پیروکاروں کے لیے یکساں طور پر نافذ ہو۔ یعنی بات وہی ہوئی کہ ایک ملک اور ایک قانون کا نظریہ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے بھوپال میں یہ کہا کہ ملک 2 قانون پر کیسے چل سکتا ہے۔ اب یہ ایک سوال قابل غور ہے کہ کیا واقعی ملک 2 الگ الگ قوانین پر چل رہا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو پرسنل لاز کی بات ہے، یا جن لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے پرسنل لا پہ عمل کر سکتے ہیں، اس کی اجازت انہیں خود قانون نے دی ہے۔ اس کی اجازت خود قانون نے انہیں دی ہے۔ وزیر اعظم اس بارے میں مسلم پرسنل لا جیسے قوانین کا حوالہ دے رہے تھے، لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ بھارتی قوانین میں مسلمانوں کے علاوہ بھی دیگر مذاہب اور قبائل کے رسوم و رواج کے تحفظ کے لیے بہت سی خصوصی دفعات موجود ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر تنہا مسلم پرسنل لا کا تذکرہ کرنا اپنی اقتدار کی ہوس مٹانے کے لیے چور دروازہ تلاش کرنا ہے۔
وزیر اعظم کا بیان لا کمیشن آف انڈیا جو کہ قانونی اصلاحات پر حکومت کو مشورہ دیتا ہے، اس کے حالیہ بیان کے بعد آیا جس میں اس نے یونیفارم سول کوڈ پر عوام سے تبصرہ طلب کیا تھا۔ لا کمیشن آف انڈیا کی جانب سے گزشتہ 14 جون کو عوام سے یکساں سول کوڈ کے معاملے پر رائے طلب کی گئی۔ حالانکہ اس طرح کی کوشش لا کمیشن 2016 میں بھی کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں 2018 میں اسی لا کمیشن نے یہ کہا تھا کہ یہ قانون نہ تو فی الحال ضروری ہے نہ ہی مطلوبہ ہے۔ یعنی اب اگر اس کے اوپر رائے پھر سے طلب کی گئی ہے تو صاف بات ہے کہ اب یہ ایک سیاسی ضرورت ہے، اس لیے اس پر رائے طلب کی جا رہی ہے۔ میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہوں گا کہ گزشتہ سال بی جے پی کے ایک رہنما وکیل ہیں اور ان کا نام ہے اشونی اپادھیائے۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک درخواست داخل کی تھی کہ یونیفارم سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کی ہدایت دی جائے، جس کی مخالفت خود حکومت نے کی تھی، اور یہ جواب داخل کیا تھا کہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور خود مرکزی وزارت قانون نے یہ کہا تھا کہ وہ قانون بنانے کے سلسلے میں پارلیمان کو ہدایت نہیں دے سکتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس عذرداری کو خارج کر دیا جائے۔ مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ ان کی تہذیبی اور سماجی انفرادیت کے خاتمے کا ذریعہ ہوگا، اسی لیے یونیفارم سول کوڈ قومی یکجہتی کا ذریعہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے کہ یہ قومی یکجہتی کا ذریعہ ہے، یہ قومی انتشار کا وسیلہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کیا اس بات کو صرف مسلمان ہی سمجھتا ہے؟ 11 کروڑ قبائلیوں کی نمائندگی کرنے والی تنظیم راشٹریہ آدی واسی ایکتا پریشد نے سن 2016 میں سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کر کے اپنے صدیوں پرانے رسوم و رواج کو تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی تھی۔ 1963 میں حکومت نے ایک کمیشن مقرر کرنا چاہا تھا جس کا مقصد مسلم پرسنل لا میں تبدیلی پر غور و فکر اور اس کے لیے عملی راہوں کو تلاش کرنا تھا۔ مسلمانوں کی ہمہ گیر مخالفت کے نتیجے میں وہ کمیشن مقرر نہیں ہو سکا، اور وزیر قانون نے پارلیمنٹ میں یہ کہہ کے بحث ختم کر دی تھی کہ حکومت اس وقت مسلم پرسنل لا میں کسی ترمیم کو مناسب نہیں سمجھتی۔ ماضی میں بھی یونیفارم سول کوڈ کی تدوین اس پرسنل لا کے خاتمے کی کوشش کی گئی۔ 4 طرفہ مخالفت کے بعد یونیفارم سول کوڈ کی تشکیل و نفاذ کا شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ حکومت کی اصل ذمہ داری کیا ہے۔ حکومت کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے ملکی قانون کی دفعات 12 سے لے کے 35 تک، اس میں بھارتی شہریوں کے بنیادی حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ انہیں فنڈامنٹل رائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ انہی بنیادی حقوق کی دفعہ 12 کے تحت یہ صراحت کی گئی ہے کہ ان بنیادی حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت ان بنیادی حقوق کا تحفظ چھوڑ کر خود اس کی خلاف ورزی کرنے میں مشغول ہے۔ پھر اس پر بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ 21ویں لا کمیشن نے 2018 میں آخر یہ کیوں کہا تھا کہ اس وقت یکساں سول کوڈ نہ تو لازمی ہے نہ ہی مطلوب۔ غالباً کمیشن اس نتیجے پر اس لیے پہنچا تھا کیونکہ یکساں شہری قانون کی قدامت پسند مسلمانوں سے بھی زیادہ قدامت پسند ہندوؤں کی طرف سے مخالفت ہونے کا اندیشہ تھا، اور میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں۔ ایک مثال اس کی لے لیجئے۔ تمل ناڈو میں کانگریس کی حلیف جماعت ڈی ایم کے ٹی ایس انہوں نے کہا ہے کہ یو سی سی پہلے ہندو مذہب پہ نافذ ہونا چاہیے، دلتوں اور قبائلیوں کے ہر شخص کو ملک کے کسی بھی مندر میں پوجا کی اجازت ملنی چاہیے۔ آئین نے عوام کو مذہبی آزادی دی ہے، لہٰذا ہمیں یونیفارم سول کوڈ نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے جس ملک میں سابق صدر جمہوریہ محترم رام ناتھ کووند اور موجودہ صدر جمہوریہ محترمہ مرمو کو اپنی ذات کی وجہ سے صدر جمہوریہ ہونے کے باوجود مندروں سے باہر کھڑا ہونا پڑے، تو کیا یو سی سی لاگو ہونے پر یہ مندر میں داخل ہو سکیں گے اور قدامت پسند ہندو اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یاد رہے تقریباً یہی بات تامل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن نے بھی کہی ہے۔ ایک اور پہلو سے اگر دیکھا جائے کہ یہ ایشو کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے تو وزیر اعظم مسٹر مودی کی طرف دیکھیے، بار بار مسلمانوں کے تعدد ازدواج کو وہ نشانہ بناتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے یو سی سی کی پیچیدگی جو چھپی ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2011 کی مردم شماری کی رپورٹ کے چارٹ سی کو دیکھنا ہوگا، جس میں مذہب اور جنس کی بنیاد پر ازدواجی حالت کی تفصیلات بھی شامل تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چارٹ C3 کے مطابق یہ کہ شادی شدہ ہندو خواتین، سکھوں کو چھوڑ دیجئے، بودھوں کو چھوڑ دیجئے، جینیوں کو چھوڑ دیجئے، صرف ایک خاص پس منظر میں صرف ایک طبقہ ہندوؤں کی تعداد کو دیکھا جائے تو شادی شدہ خواتین کی تعداد شادی شدہ ہندو مردوں سے
5,83,000 زیادہ تھی. 5,83,000 عورتیں شادی شدہ تھیں اور شادی شدہ مردوں سے زیادہ تھیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ایک سے زائد شادی کے بندھن میں بندھی ہوئی تھیں اور ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کثرت ازدواج کے رشتے میں تھی. یونیفارم سول کوڈ اس سے کیسے نمٹے گا؟ یا ٹرانسجینڈر یا لیو ان ریلیشن شپ یا تنہا غیر شادی شدہ سرپرستوں کا مسئلہ یا طوائفوں کے بچوں کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرے گا؟ یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں. ظاہر ہے حکومت کے سامنے یہ ساری تفصیلات تھیں، اس لیے ماضی میں اس نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا تھا. لیکن آج جب پیروں تلے زمین کھسک رہی ہے تو یو سی سی پہ بات کرنا ان کی سیاسی مجبوری ہے. اسلام مردوں کو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہندوستان کے قبائلی سماج میں مشہور کثرت ازدواج کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا. یہ بات قابل غور ہے کہ ہندوستان میں 1% سے بھی کم مسلمانوں کی 1 سے زائد بیویاں ہیں، جبکہ 1 سے زیادہ بیوی رکھنے کا فیصد ہندوؤں میں کہیں زیادہ ہے. بلکہ وہاں تو تاریخ یہ رہی کہ 1 بیوی گاؤں میں اور 1 بیوی شہر میں ہوتی ہے. ایک پریکٹیکل یونیفارم سول کوڈ کو قوانین کی بالادستی سے بھی نمٹنا ہوگا اگر آپ اسے لانے کی کوشش کریں گے. اسے یا تو یہ کرنا ہوگا کہ ہندوؤں کے غیر منقسم کنبوں، جس کو کہا جاتا ہے کہ SUF کو دی گئی ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنا ہوگا، پھر ایسی ہی چھوٹ دیگر مذہب کے ماننے والوں کو بھی دینی پڑیں گی. ظاہر ہے اگر یہ سہولت ختم کی جائے گی تو وہ اپنے روایتی ووٹ سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر یہ سہولت دوسروں کو بھی دیں گے تو قدامت پسند ہندوؤں کی ناراضگی کا شکار ہونا پڑے گا. اب لا کمیشن کی آئینی حیثیت کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ کوئی آئینی ادارہ نہیں ہے، اس کی حیثیت صرف مشاورتی ادارے کی ہے، جس کے مشورے کو تسلیم کرنا حکومت کے لیے ضروری نہیں ہے. آزاد بھارت میں سن 1955 سے قائم لا کمیشن اب تک 277 تک کی تعداد میں تجاویز پیش کر چکا ہے. ان میں سے گنتی کی چند تجاویز کو حکومت نے قبول کیا ہے، باقی ردی کی ٹوکری میں ڈال دی گئی ہیں. تاہم لا کمیشن کی موجودہ حیثیت حکمراں جماعت کے بے ڈھنگے طرز حکومت کو دیکھتے ہوئے یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ BJP کی پسند کے مطابق مشورے دینے کی کوشش کرے گا اور حکومت اسے پارلیمان میں پیش کر دے گی. یہ کوئی اندیشہ نہیں ہے. میں آپ کی توجہ وزیر قانون ارجن رام میگوال کے بیان کی طرف مبذول کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا پارلیمان میں بل منظور کرانا مشکل نہیں ہوگا، ہم لا کمیشن کی تجویز کا انتظار کر رہے ہیں. UCC کی راہ میں سب سے بڑا روڑا مسلم پرسنل لا نہیں بلکہ قبائلی نظام ہے. دیکھیے ملکی قوانین میں دفعہ نمبر 371G اور دفعہ نمبر 371A کے ذریعے شمال مشرقی ریاستوں کے قبائل کو یہ ضمانت دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون وضع نہیں کرے گی جو ان کو ان کے فیملی لاز سے محروم کر دے. اب اگر UCC میں ان قبائلوں کو اس ضمانت کی وجہ سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے تو یہ کیسا یکساں سول کوڈ ہوگا جس میں آدھا ملک شامل ہوگا اور آدھا ملک شامل نہیں ہوگا. اور اگر قبائلی لوگوں کے خلاف بھی قانون سازی ہوتی ہے تو انہیں دی گئی اس ضمانت کے خلاف ہوگا. یاد رہے ایسی ہی ضمانت خصوصاً مسلمانوں کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت اور پورے ملک میں بسنے والے تمام باشندوں کو جن میں مسلمان بھی شامل ہیں انہیں عموماً دفعہ نمبر 12 سے 35 تک کی دفعہ تھیں. لیکن آج سب کے اعتماد کا خون ہو رہا ہے. اس میں قبائلی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے کون سا سبق ہے. جو راحت اندوری نے کہا تھا وہ بہت ٹھیک ہوگا، اگر خلاف ہیں تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جو آپ آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. رہنے والے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، قبائلی ہو یا غیر قبائلی، وہ پوری توجہ سے اس کو سنے اور سمجھے کہ یونیفارم سول کوڈ ملک میں خلفشار پیدا کرنے اور آئیڈیا آف انڈیا کے خلاف ہے اور حکومت اس کے سہارے منوادی نظام لانا چاہتی ہے. آپ کو آپ کے عقیدے، مذہب اور آپ کی ثقافت سے محروم کرنا چاہتی ہے. معاف کیجئے میں ایک عالم ہوں، اس لیے شاید میرے دعوے کی کوئی وقت فی الحال آپ کے پاس نہ ہو اس قانون میں، لیکن مگر یہ کوئی ہوائی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں میں. نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات امرتیہ سنگھ جو ہیں وہ انہوں نے ابھی یونیفارم سول کوڈ کو لے کے جاری ہنگامے کے درمیان مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یونیفارم سول کوڈ دراصل ہندو راشٹر کی تعمیر میں اٹھایا گیا پہلا قدم ہے. ان کا ماننا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ایک منصوبہ بند سازش ہے
اور اس کے پیچھے چھپا مقصد ملک کو ہندو راشٹر بنانا ہے۔ ابھی حال ہی میں وہ شانتی نکیتن لوٹے ہیں اور وہاں انہوں نے صحافیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ملک میں یونیفارم سول کوڈ کے جاری تنازع پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یو سی سی کے مخالفت میں ابھی بہت شدت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو بات صرف لا کمیشن کے رائے طلب کرنے پر ہے اور یو سی سی کا کوئی مسودہ کسی کے سامنے نہیں ہے۔ ابھی فی الحال کوئی مسودہ کسی کے سامنے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسودہ اکثریتی طبقے کے پدرانہ نظام کے تحت سامنے آتا ہے تو تنہا شمال مشرق میں شدت کتنی بڑھے گی اس کا صحیح اندازہ خود حکومت کو بھی نہیں ہے۔ اس کا صحیح اندازہ خود حکومت کو بھی نہیں ہے۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ قبائلی جس بھارت کے ساتھ شمولیت ہی سے انکاری تھے وہ دوبارہ اسی طرح کا کوئی جارحانہ رخ اختیار کر جائیں۔ شاید آپ کو میری یہ بات بڑی اور قبل از وقت لگے، مگر میں آپ کی توجہ دی ہندو میں چھپی ہوئی ایک خبر کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا۔ رپورٹ کے مطابق ناگالینڈ ٹرانسپیرنسی پبلک رائٹس ایڈوکیسی اینڈ ڈائریکٹ ایکشن آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ یو سی سی کو نافذ کرنے کے ریاست کو دیے گئے خصوصی آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور ناگا لوگوں کے منفرد رسوم و رواج کی بھی یہ خلاف ورزی ہوگی۔ اگر یو سی سی کو منظوری دی جاتی ہے تو تنظیم کے ارکان ناگالینڈ کے قانون ساز جن کی تعداد 60 ہے ان کی سرکاری رہائش گاہوں کو آگ لگانے کی حد تک جانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور یہ تو ابھی مستقبل کا اشارہ ہے، فی الحال عملاً ہم اس وقت منی پور میں نسلی کشیدگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ میگھالیہ کے اگلے دروازے پر گاروؤں میں سب سے چھوٹی بیٹی کو خاندانی وارث بننے کی روایت موجود ہے۔ فرض کریں کل اگر یو سی سی آ ہی جاتا ہے اور وہ ہر بیٹے اور ہر بیٹی کو خاندانی وراثت میں برابر کا شریک ہونے کو کہے گا تو گارو خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے مرد بھی اسی اصول کی پابندی کرتے ہیں۔ شمال مشرق کے بڑے قبائلی گروہوں کو اس بات پر تشویش ہے کہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے ان کے دیرینہ رسوم و رواج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگی جنہیں آئین نے تحفظ دیا ہے۔ یو سی سی شمالی ریاستوں بالخصوص میزورم، ناگالینڈ اور میگھالیہ میں وراثت، شادی اور مذہبی آزادی سے متعلق قوانین اور خصوصاً کثرت ازدواج کو متاثر کرے گا۔ قبائلی گروہوں میں بہت سے اصول ہیں جو مختلف ہیں۔ انڈیا ٹوڈے کے رپورٹ کے مطابق 2018 کے لا کمیشن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آسام، بہار اور اڑیسہ میں کچھ قبائل کے جانشینی کے اپنے اصول ہیں جو ان کے طریقوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ قبائلی لوگوں کو خدشہ ہے کہ یو سی سی کے نفاذ کی وجہ سے ان پر اکثریت کا پدرانہ نظام مسلط ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود بی جے پی کا اتحادی ہونے کے میگھالیہ کے چیف منسٹر نے وزیر اعظم کے یو سی سی کے وکالت والے بیان کی مخالفت کر دی۔ کچھ تھوڑی سی آخری باتیں ہیں۔ یو سی سی کی مخالفت میں جس سنجیدگی کے ساتھ پورے ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے نئے رنگ و آہنگ میں مجھے امید کی ایک الگ کرن اس بار نظر آ رہی ہے، کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ ملک کا ایک بڑا طبقہ اس نے یو سی سی کے بارے میں حکومت کی فرقہ واریت کے پش پہ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس کو فرقہ وارانہ طور پر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے حکومت پریشان ہے اور ہر ممکن طور پر فرقہ وارانہ انداز میں بھارتیوں کو بانٹنے کے لیے کوشاں ہے، مگر اسے زمین نہیں مل رہی ہے۔ حالیہ بحث میں ناگالینڈ میں بی جے پی کی ایک اتحادی پارٹی این ڈی پی پی نے یکساں سول کوڈ کے نفاذ پہ اپنا اعتراض ظاہر کیا۔ تمل ناڈو میں بھی بی جے پی ہی کی ایک اتحادی پارٹی اے آئی اے ڈی ایم کے نے ہندوؤں پر، حکومت ہند پر یہ زور دیا ہے کہ وہ یکساں سول کوڈ کے لیے آئین میں کوئی ترمیم نہ کرے۔ اس کا ماننا ہے کہ یہ قانون ہندوستان کی اقلیتوں کے مذہبی حقوق کو بری طرح متاثر کرے گا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اور پارٹی نیشنل پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اتحادی ہے بی جے پی کی اور وہ بھی مخالفت کر چکی ہے۔ آر ایس ایس اور بی جے پی کے باہمی روابط کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آر ایس ایس کی ذیلی تنظیم ونواسی کلیان آشرم جو کہ ملک کے دور دراز علاقوں میں درج فہرست قبائلی لوگوں کے فلاح و بہبود کا خیال کرتی ہے، وہ بھی یو سی سی سے متفق نہیں ہے، اور اس کے آرگنائزیشن سیکریٹری اتل جوگ نے صحافیوں سے کہا کہ ہم اس کے بارے میں لا کمیشن کو مخالفت میں لکھیں گے۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک خبر کے مطابق جمعرات 29 جون 2023 کو شرومنی گرودوارا پربندھک کمیٹی کے سربراہ ہرجندر سنگھ دھامی نے کہا، خالصہ ایک آزاد شناخت ہے اور کوئی کوڈ خالصہ پہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ اگر یو سی سی نافذ کیا جاتا ہے تو ہمارا کلچر اور ہماری تہذیبی میراث ختم ہو جائے گی اور بہت سے فرقوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ ہمیں ایک سوال نامہ سونپا گیا تھا جس کے جواب میں ہم نے اس کوڈ کے نفاذ کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سے 2 دن پہلے انڈین ایکسپریس کی خبر ہے، شرومنی اکالی دل کے ترجمان دلجیت سنگھ چیمہ نے
تحریری بیان جاری کیا کہ ہماری پارٹی نے ہمیشہ کامن سول کوڈ تیار کیے جانے کی مخالفت کی ہے۔ اس مسئلے پر اپنے اعتراضات ہم لا کمیشن اور پارلیمنٹ میں بھی رکھیں گے۔ ہماری پارٹی یہ مانتی ہے کہ اس ملک میں آئلی قوانین پر عقیدے، نظریے، جات پات اور رسم و رواج کا اثر رہا ہے اور آئلی قوانین مختلف مذاہب کے لیے مختلف رہے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ سماجی تانے بانے کو محفوظ رکھنے اور انیکتا میں ایکتا کی پاسداری کے لیے ضروری ہے کہ ان مختلف آئلی قوانین کو برقرار رکھا جائے۔ MIM ہے، راشٹریہ جنتا دل ہے، TMC ہے، بائیں بازو کی جماعتوں نے بھی یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کی۔ نارتھ ایسٹ کے 3 چیف منسٹر اس کے خلاف ہیں۔ بھارتی سماج ایک متنوع سماج ہے، یہ کل خلاصہ اور خلاصہ کلام جو ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ بھارتی سماج ایک متنوع سماج ہے جس کے مختلف الگ الگ طریقے ہیں، شادی بیاہ کے رواج ہیں جن کی وہ پاسداری کرتے ہیں۔ یہی اس سماج کی خوبی اور مسلم پرسنل لا بھی اسی خوبی کا ایک حصہ ہے۔ مسلمانوں کو سیاسی ہتھ کنڈوں سے نبرد آزما ہونے یا ان کے ہر بار کو اپنے سینے پر لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسودے یا خاکے کا انتظار کریں جو کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ لا کمیشن کو بھرپور مشورہ دیں لیکن پوری سمجھداری کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ ہم اتنا واویلا مچا دیں کہ BJP کو اس کے سیاسی مفادات صرف کچھ بیان بازیوں ہی پر حاصل ہو جائیں۔ MK اسٹالن نے صحیح کہا ہے، PM فرقہ وارانہ تشدد بھڑکانے کے لیے یونیفارم سول کوڈ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے کثیر ثقافتی اور لسانی حسن میں UCC کی وجہ سے ایسی بدنمائی پیدا ہوگی جس سے پوری دنیا میں رسوائی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے یکساں سول کوڈ کا مفروضہ حل کرنے اور اس کو نافذ کرنے میں قومی یکجہتی کو پامال کرنے اور ملک کے امن و امان اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مسلمان جذبات میں ہرگز نہ آئیں۔ بھارت کے آئین نے جس طریقے سے احتجاج کی اجازت دی ہے اس طرح سے احتجاج کریں۔ حکومت کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ملک کے قانون کے مفاد کے لیے نقصان دہ ہے، اسے ہندو مسلم کا مسئلہ ہرگز نہ بننے دیجیے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، مسلم پرسنل لا مسلمانوں کو کوئی بھیک اور دان میں نہیں ملا ہے بلکہ انگریزی قانون کا حصہ ہے۔ یونیفارم سول کوڈ مسلم مسائل کے آڑ میں ہندو ووٹوں کو حاصل کرنے کی ایک سازش ہے۔ بہرحال بہت احتیاط علی محتاط بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر اہم پہلو سے ایک حکیمانہ اور مسلسل رد عمل کی ضرورت ہے جس کی یہ کانفرنس واضح مثال ہے۔ میں کانفرنس کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مختلف الخیال لوگوں کو ایک خیال پہ جمع کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور مجھے یہاں حاضری کا موقع دیا، اپنی بات رکھنے کا میں مشکور ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔